لیکن ہر طرح سے پیغامات دینے کے بعد، ہر فورم پہ بتانے کے بعد، ایون میڈیا پہ بتانے کے بعد، آن فلور آف دا ہاؤس بجٹ پیش کرنے سے پہلے ایز چیف منسٹر میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی آن ریکارڈ، اور ہماری جو بجٹ کی سپیچ ہے اس پہ منٹڈ بھی ہے یہ چیز کہ جو بات میں نے وہاں پہ کی کہ عمران خان صاحب کو ہم یہ بجٹ پیش کریں گے اور ان کے احکامات کے مطابق چلیں گے، اور ان کے احکامات یہ ہیں کہ پاس کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کرائی جائے۔ اب میرے بھائی اور بہنوں، آئین کے مطابق ان کے پاس ایک پروویژن ہے کہ اگر ہم بجٹ کو پاس نہیں کرتے تو یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر صوبے کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سازش ہے جس کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ بات آتے آتے سازش اب اس موڑ میں پہنچ چکی ہے کہ کل ہمارے کنٹریبیوشن کے اوپر بجٹ میں ووٹنگ کا پروسیس شروع ہونا تھا، انہوں نے ملاقات نہیں کرائی۔ تو میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو بتا رہا ہوں کہ کل آپ نے اسمبلی میں جانا ہے، اور اسمبلی میں جا کے آپ نے کنٹریبیوشن کے اوپر کل ووٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ ووٹنگ اگر ہوگی تو ظاہری بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بجٹ کو پاس کرنے کا پروسیس ہی ہے، تو کسی نے بھی کسی طرح کی کوئی کل وہاں پہ ووٹنگ نہیں کرنی، اور بجٹ کے ہمارے شیڈول کے مطابق 2 دن چھٹی ہے اور پھر منڈے سے دوبارہ یہ پروسیس شروع ہوگا۔ میں تمام اداروں کو، اس پورے نظام کو، فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کھلا پیغام دے رہا ہوں کہ مجھے عمران خان نے بحیثیت وزیر اعلیٰ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اپنی حکومت کی، اپنے اس پختونخوا کے مینڈیٹ کی، اور اپنے اس عوام کے تحفظ کی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے عمران خان سے نہ ملا کر اور ایک کمپین جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے، چلوائی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں گے کہ ہم قانونی طور پر آپ کے ہاتھوں سے اس طریقے سے ہمیں آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، تو ڈسکوالیفائی کرنے کی طاقت ہر وقت عمران خان کی دی ہوئی طاقت کے مطابق میرے قلم میں ہے۔ کسی بھی وقت اسمبلی کو میں ڈیزالو کر سکتا ہوں، یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے، اور یہ اختیار عمران خان کے پاس ہے۔ اس کے لیے کسی بجٹ، کسی وقت، کسی ٹائم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے جو ہم سازش کر کے کام کر رہے ہیں، جو ابھی سازش ایکسپوز ہو گئی ہے، تو میں پورے صوبے کی عوام کو، اپنے پارلیمنٹیرینز کو، ورکرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر پھر کوئی نظام لانا چاہتے ہیں جس نظام کے اندر انہوں نے 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک آپ کے ساتھ کیا، اور آج پورے پاکستان میں مزید صوبوں میں یہ کر رہے ہیں۔ آپ برابر ہو جائیں، تیار ہو جائیں، میں آپ کو رحمت دوں گا، اور کسی بھی صورت میں ان کو اس طریقے سے یہ سازش کامیاب نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ اگر یہ ہمارے خلاف اس طرح سازش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق چھینیں گے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ماریں گے، اور پھر ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے اور ہمیں غلام بنائیں گے، تو اس سے پہلے انشاءاللہ ان کی سازش سے پہلے ان کے اوپر جو ہم کریں گے تو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پھر نہیں اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوگا، اور نہیں کسی اور صوبے میں کسی اور صوبے کا یہ بینڈڈ چوروں کا بجٹ پاس ہوگا۔ ہم سارے کا سارا صوبہ تیار ہو جاؤ، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے بینڈڈ کے لیے، اور اپنے آئینی حق کے لیے ہم لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں گے، اور ہم پھر پاکستان میں اس نظام کے خلاف وہ تحریک چلائیں گے کہ یہ نظام پھر نہیں چل سکتا، اور نہ ہی ہم ایسے نظام کو چلنے دیں گے۔ یہ بڑا کلیئر میسج ہے۔ کل آپ نے پارلیمنٹیرین سب نے کوئی ووٹنگ نہیں کرنی اس کے اوپر، کل بجٹ اجلاس شروع ہو تو کوئی کنٹریبیوشن پیش نہیں کرنے، کوئی ووٹنگ نہیں کرنی۔ عمران خان کے احکامات ہیں، عمران خان کے احکامات ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اور آگے کا لائحہ عمل پھر منڈے کو جو اجلاس اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے 2 دن ہے، اس دوران میں آپ کو ملے گا۔ لیکن مینٹلی، فزیکلی تیار ہو جاؤ۔ اب میرے خیال میں وقت آ چکا ہے کہ وہ جو ہم نے ایک نعرہ طریقے انصاف کا ہے کہ اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، میرے خیال میں یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ یہ نظام اگر اس طریقے سے سازشیں کر کے ہمیں بالکل ہی دیوار سے لگانے کے بجائے دفنانے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو پھر دفنا ہم بھی سکتے ہیں، حق ہم بھی رکھتے ہیں، طاقت ہم بھی رکھتے ہیں، مینڈیٹ ہم بھی رکھتے ہیں، عوام ہم بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی سپورٹ ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو پھر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔